بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث سے ایک صحابی رسول حضرت کعب بن مالک کا میں واقعہ بیان کروں گا۔ سامعین، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی توبہ کا واقعہ ایک انتہائی تاریخ میں اور کتب حدیث میں انتہائی دردناک ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے بھی ان کے واقعے کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی ان کے واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے اور انتہائی ایک رقت انگیز واقعہ ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اس کے تمام الفاظ جو ہے نا، اس واقعے کے تمام پہلو، تمام الفاظ بیان ہی جیسے حدیث میں ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ غزوہ تبوک اسلام کی آخری جنگ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ساتھ خود بنفس نفیس شریک بھی ہوئے۔ 3 صحابہ اکرام تھے، جن میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ پیچھے رہ گئے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، اور وہ عذر بھی وہ تھا جو قابل قبول نہیں تھا۔ کعب بن مالک اپنی اس واقعے کو خود یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر روانہ ہو گئے، اور یہ دور دراز کا سفر تھا۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے تو میرے آقا نے اس جگہ پر مجھ سے صحابہ سے میرا ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میں پیچھے رہ گیا۔ امام مسلم نے جو لفظ میرے سامنے بیان کی ہے نا، حضور جب غزوہ تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا ما فعل کعب بن مالک، فرمایا کعب بن مالک کی کیا وجہ ہے، وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ کعب بن مالک کو کون سا عذر تھا؟ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جب وہاں پر پوچھا میرے بارے میں تو صحابہ اکرام نے وہاں پر اپنی اپنی رائے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کعب بن مالک پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول پاک تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری پریشانی پھر تازہ ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ میں اللہ کے رسول کو جہاد پر نہیں گیا، کیا جواب دوں گا؟ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، ارے بھائی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی وجہ بغیر وجہ کسی کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ پھر ڈرتا ہے کہ مجھ سے میرا سرپرست جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو میرے دل کا غم پھر تازہ ہو گیا۔ میں سوچنے لگا یہ کہ میں کل حضور کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں سے مشورہ لینے لگا، پھر جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول پاک ان قریب تشریف لا رہے ہیں واپس یعنی مدینہ میں، تو میرے ذہن میں بہت سے جھوٹے بہانے آئے، لیکن صحابی تھے جھوٹ بول نہیں سکتے تھے۔ فرماتی ہیں میرے ذہن میں بہت سے بہانے آئے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی عذر پیش کروں، لیکن کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام واپس آئے صبح آپ سفر سے، اور مسجد میں آپ کی عادت تھی جب آپ سفر سے آتے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور آپ نے 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق غزوہ تبوک میں جو شخص لوگ نہیں گئے تھے وہ آ کر اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اور کچھ نے تو یہ تھے کہ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے عذر پیش کیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا جا کر۔ دیکھیں رخ مصطفیٰ سامنے ہو، صحابی سامنے بیٹھ گئے جا کر۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نہ آنے کی وجہ کیا تھا؟
یہ لفظ دیکھیں بڑے بارے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کعب بن مالک تم جنگ میں نہیں شامل ہو گئے, تمہارے نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ یہ مسلم کے لفظ پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الم تکن قد ابتعت ازارک, فرمایا کعب بن مالک کیا کوئی بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس چیز نہیں تھی؟ کس چیز نے تجھے پیچھے رکھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا, دیکھیں یار فرمایا میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے میں کوئی عذر پیش کرتا اور میری ناراضگی جو ہے وہ معاف کر دی جاتی, لیکن باخدا مجھے معلوم ہے اگر میں نے آج آپ سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی حتیٰ کہ آپ مجھ سے راضی بھی ہو گئے تو ان قریب میرا رب مجھ سے ناراض کر دے گا اور ان قریب قرآن اتر جائے گا. یا رسول اللہ مجھ سے ناراضگی اللہ کی بھی ہو جائے گی, اللہ کے رسول کی بھی ہو جائے گی, اور میں سچی بات کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. بے شک مجھ کو اللہ تعالیٰ حسن عاقبت کی امید ہے. باخدا میرا کوئی عذر نہیں تھا, میں آپ سے پیچھے جب رہ گیا تو میں زیادہ خوشحال, مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں تھا. یہ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک نے سچ بولا, جن کے صحابہ میں جھوٹ کا شعبہ ہی نہیں پایا جا سکتا کہ وہ جھوٹ کسی صورت بولے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. حضرت کعب کہتے ہیں میں نے ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے اس لیے رہ گیا تو میں حضور اسلام نے فرمایا وہاں پر دیکھیں حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ, یہ لفظ ہیں بخاری اور مسلم کے. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے. یعنی کعب بن مالک تیری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب میرا رب جب تک اس توبہ کو قبول نہ کرے, اللہ کوئی فیصلہ کرے گا تو پھر فرمایا دیکھیں گے تیرے معاملے کو. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور بنو سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھائے, اور رسول اسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا آج کے بعد کعب بن مالک سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا. فرمایا کعب بن مالک سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا. فرماتے ہیں میرے جیسا معاملہ کسی کے سامنے پیش نہ آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کعب سے آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں جب تک رب اس کی توبہ قبول نہیں کر لیتا. اللہ کی قسم اس کی تو دنیا ہو جائے گی جس پر اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے. فرمایا کعب اس سے کوئی سلام نہیں لے گا. اور کعب بن مالک فرماتے ہیں حضور نے لوگوں کو منع کر دیا کہ کعب سے آج کے بعد کوئی گفتگو نہیں کرے گا. فرماتے ہیں میں اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جاتا حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے ایک اجنبی ہو گئی. فرماتے ہیں یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہلے پہچانتا تھا. ہم لوگوں کے اسی حال پر 50 راتیں گزر گئی. واقعہ یہ ہوا کہ 50 راتیں گزر گئی. فرماتے ہیں 2 شخص کھڑے ہوتے تھے میرے اپنے یار جو مجھ سے ملنے والے تھے, جن کو میں سلام کرتا تھا, جو مجھے سینے سے لگاتے تھے. فرماتے ہیں میں ان کے پاس جاتا, وہ مجھے کہتے کعب میں سلام کرتا, میرے سلام کا جواب نہ دیتی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کعب سے آج کے بعد کوئی ملاقات نہیں کرے گا. آج کے بعد کعب سے کوئی سلام نہیں کرے گا جب تک میں اللہ کا رسول نہ راضی ہو جاؤں. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دن حتیٰ کہ ان کی حضرت ابو قتادہ سے بڑی دوستی تھی. ابو قتادہ صحابی ان کے بہت دوست ہیں, ان سے بہت دوستی تھی ان کی. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابو قتادہ کی باغ کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہ مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے. میں نے ان کو سلام کیا. فرماتے ہیں میں نے سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے ان سے کہا ابو قتادہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تمہیں یہ پتا ہے؟ وہ خاموش رہے. میں نے ان کو قسم دے کر سوال کیا, وہ پھر خاموش رہے. میں نے پھر ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خدا کی قسم کعب بن مالک کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارے اس کی دنیا اجڑ گئی جس سے اس کا حبیب ناراض ہو گیا. فرماتے ہیں میں نے دیوار اسی وقت دوبارہ چڑھا اور مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ اہل شام کے ایک شخص مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملا دے.
یہ شام سے ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملا دے, سنا ہے اس کے رسول اس سے ناراض ہیں. فرماتے ہیں لوگوں نے میری طرف صرف اشارہ کیا, فرمایا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا. فرماتے ہیں جب میں نے خط پڑھا تو کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ارے حبیب کے ناراض ہوئے دشمنوں نے تو ہمیں دعوتیں دینا شروع کر دی اپنی دوستیوں کی. فرماتے ہیں اس نے لکھا تھا اس خط میں, غسان کا یہ بادشاہ تھا, اس نے وہ عیسائی تھا, اس نے لکھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے صاحب سے مراد وہ رسول پاک کی ذات لیتے ہیں, تم پر ظلم کیا اور اللہ نے تم کو رسوائی میں مبتلا کر دیا ہے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری دل جوئی کریں گے. کیونکہ وہ کہتے تھے کعب بن مالک کتنا قیمتی بندہ ہو کر وہ تو ایسے گلیوں میں جو ہے وہ پھر رہا ہے, تیری عذر اور تیرے نبی تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, اور کعب بن مالک اپنی زندگی کو جوانی کو ضائع نہ کر, ہمارے پاس آ جا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں تھی میرے پاس کہ جب غیروں نے مجھے اب اپنی طرف بلانا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں نے اس خط کو پکڑا اور ایک جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا, کہا ایسا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں ایک قاصد آیا اور اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ کعب بن مالک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. فرمایا میں نے پوچھا اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں بلکہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ, اس کے قریب نہ جاؤ, رسول پاک کا یہ حکم ہے. آپ بتائیں یہاں پر اب دنیا کا کوئی شخص ہوتا اس کو یہ سخت حکم دیا جاتا کہ تو اپنے گھر میں اجنبی ہے تو اس پر کیا بیتتی؟ جو اپنے گھر میں اجنبی ہو گیا ہے اس پر کیا بیتتی؟ وہ تو پریشان ہو جاتا. اس کو کہہ دیا گیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کعب بن مالک اپنی بیوی کے بھی قریب نہیں جانا. حضرت کعب کہتے ہیں میرے ساتھیوں کو بھی ساتھ والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا. یہ دو صحابہ کرام ان کے علاوہ اور تھے. فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں نہ رہو, تم چلی جاؤ. فرماتے ہیں کہ اسی طرح مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر 50 دن گزر گئے. اپنوں نے چھوڑ دیا, یاروں نے چھوڑ دیا, مدینے کی دیواروں نے چھوڑ دیا, جہاں وہ اپنے بن کے رہتے تھے ان لوگوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا. فرماتے ہیں مجھ پر اسی طرح 50 دن اور راتیں گزر گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن چھت پر صبح فجر کی نماز سے پہلے بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ اب تو توبہ قبول کر لے, یا اللہ تیری طرف سے ہے تو توبہ قبول کر لے. فرماتے ہیں اتنی دیر ہوئی کہ مجھے آ کر جب میں نے یہ اللہ سے دعا کی تو فرماتے ہیں اسی وقت مجھے ایک شخص نے آ کر بلایا اور کہا کعب بن مالک جلدی آؤ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. میں کعب بن مالک جلدی آؤ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے, مجھ سے مصافحہ کیا. وہی صحابی جو سلام نہیں لیتے تھے آج مصطفیٰ راضی ہوئے تو کائنات کا ہر فرد راضی ہو گیا. وہی صحابی جو سلام نہیں لیتے تھے آج مصطفیٰ راضی ہوئے تو کائنات کا ہر فرد راضی ہو گیا. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے سب سے طلحہ بن عبید اللہ صحابی نے مصافحہ کیا, مجھے مبارک دی. فرماتے ہیں مہاجرین میں سے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا. حضرت کعب کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا. حضور علیہ السلام فرما رہے تھے مبارک ہو جب سے تم کو تمہاری ماں نے جنا ہے اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لیے نہیں آیا آج. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ قبولیت توبہ ہے؟ کیا میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کعب بن مالک بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قرآن کی باقاعدہ وحی اتر گئی ہے
اور آیت مبارکہ کون سی اتری؟ رب نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے سختی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اسلام کی نعمت دی، اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ میرے رب نے میرے لیے باقاعدہ قرآن اتار کر میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، یہ کس طرح ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سچ بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر میری توبہ کو قبول فرما لیا، اور رب نے فرمایا کعب بن مالک تیری توبہ قبول ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ صحابی جس کا واقعہ امام مسلم علیہ رحمہ نے کتاب التوبہ کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ یہ امام مسلم کی جو حدیث وہ لے کر آئے ہیں وہ حدیث ہے جناب یہاں پر باب حدیث توبہ کعب بن مالک و صاحبہ ہے، جہاں سے واقعہ یہ میں سنایا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے۔ ہمارے اس چینل پر اسی طرح آپ کو روزانہ صحابہ کرام کے تاریخی واقعات اور اس کے علاوہ دیگر فقہی واقعات ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا جو ہے یہ سننا اور صحابہ کرام کے ساتھ ہماری کامل محبت قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔